روہیت صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ جی سر خیریت سے ہیں، ٹھیک ہیں آپ؟ جی جی شکر ہے الحمدللہ. کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ وہی جالندھر کا ہے نا؟ امرتسر سے. امرتسر نہیں، امرتسر سے انڈیا سے. اللہ آپ کو بہت عزت دے. حکم کرے میرے بھائی. جناب جیسے پچھلی بار آپ نے کوئی سوال کیا تھا پچھلے ہفتے، میں نے کہا تھا میں دیکھ لوں گا، وہ کون سا سوال تھا آپ کا؟ جی وہی تھا کہ حضرت عائشہ کے بارے میں، جیسے تھا کہ مطلب کہ ان کو طلاق نہیں ہوئی، یا مطلب حضرت علی نے ان کو کچھ کہا نہیں. آپ نے کچھ ریفرنس دیے تھے اس میں، تو اس میں ایک آپ نے ریفرنس دیا تھا طلاق کا، جو کہ حضرت علی نے ان کو طلاق دے دی تھی، اپنے شیعہ کتب میں سے دکھایا تھا. تو اس میں میں نے بعد میں دیکھ رہا تھا، تو مجھے مطلب کہ مجھے ایک چیز پوچھنی تھی کہ جیسے مطلب کہ ایسے خلیفہ کو اختیار ہوتا ہے کہ مطلب جیسے رسول اللہ کا یہ مطلب کہ شریعت کے انوسار تو دیکھا جائے کہ ان کا حق تھا رسول اللہ کا ان کو طلاق دینے کا، تو حضرت علی ایسے کیسے دے سکتے ہیں طلاق ان کو؟ تو وہ حدیث میں نے دکھا دی تھی کہ علی علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا تھا. پیغمبر نے خود کہا تھا کہ میرے بعد آپ کو اختیار ہے کہ آپ جو آپ کی طاعت نہ کرے آپ اس کو طلاق دے دیں. اس میں وہ الفاظ تھے نا. جی میں وہی پوچھ رہا ہوں کہ ایسے ہو سکتا ہے مطلب شریعت جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کہہ دیں کہ میرے بعد آپ کو اختیار ہے، جو آپ کی جو طاعت نہ کرے گناہ کرے آپ اس کو طلاق دے دیں، تو کیوں نہیں ہے؟ جب سب کچھ دیکھیں، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کی جانب سے حکم لائیں کہ نماز 2 رکعت آپ نے پڑھنی ہے، تو 2 رکعت ہی ہوگا نا، 3 تو نہیں ہوگا نا، 1 بھی نہیں ہوگا، 2 نہیں ہوگا، 3 نہیں ہوگا، 4 نہیں ہوگا، 2 رکعت ہوں گے، ٹھیک ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کہہ دیا، فرما دیا کہ آپ کو میرے بعد اختیار ہے کہ آپ جس کو چاہیں آپ طلاق دے دیں، تو ختم بات ہے، پھر اس کو اختیار ہے نا. تو آپ یہ تو سوال نہیں کر سکتے پھر کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کسی کو ایسا اختیار ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. جب اللہ اور رسول نے دے دی تو بات ختم. ٹھیک ہے، میں صرف پوچھ رہا تھا خالی. ایک میں نے پوچھنا تھا متا کے لیے، متا کے ریگارڈنگ ایک چیز پوچھنی تھی. کیا ابھی بھی کیا متا مطلب کر سکتے ہیں لوگ کیا؟ جی بالکل، متا کبھی حرام نہیں ہوا نا، متا ہمیشہ جائز ہے. اگر کوئی عورت تیار ہے، کوئی عورت راضی ہے، وہ اس کی وہ باکرہ نہیں ہے، یعنی ورجن نہیں ہے، اور وہ چاہتی ہے، راضی ہے، تو ہو سکتا ہے بھائی. ہاں صحیح ہے. بالخصوص اگر دیوبندیہ عورت کے ساتھ، وہ بالکل اس کے زیادہ ڈبل ثواب ہے. اوکے. اور اس کی آواز آپ میوٹ ہو گئے بھائی، اپنا آواز کھول دو نا بھائی. وہ سورہ احزاب میں جو آیات نازل ہوئی ہے، میں 1-2 آیت پڑھ کے آپ کو سنا لیتا ہوں. آپ نے بولا ہے یہ ملاحظہ کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ سورہ احزاب ہے. اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون. ان آیات میں اللہ تعالیٰ صحابہ کے بے ایمانی اور صحابہ کی بزدلی اور صحابہ کا عدم ایمان بیان فرما رہا ہے. سب صحابہ کا نہیں، جو اکثر صحابہ تھے. یاد کرو اس وقت کو جب کفار مکے والے مشرکین آئے تھے، اوپر سے بھی آئے تھے، نیچے سے بھی آئے تھے، ٹھیک ہے نا، یعنی ہر جانب سے، آپ کے آگے سے، آپ کے پیچھے سے آئے تھے. وزاغت، آپ کی آنکھیں، صحابہ کی آنکھیں ٹیڑھی ہو گئی تھی. آگے جب کسی کی ٹیڑھی ہوتی ہے نا، یہ کہہ دو کتنے، کہتا ہے 4، اور بھائی 4 نہیں 2 ہیں. صحابہ کے زاغت الابصار، آپ کی آنکھیں، ابو بکر عمر کو دیکھ لیتے نا، آنکھیں ٹیڑھی ہو گئے. عثمان آنکھیں ٹیڑھی. قرآن ہے بھائی، میں نہیں، میرے الفاظ نہیں ہے، قرآن کے. زاغت الابصار، آپ کی آنکھیں ٹیڑھی ہو گئی تھی. وہ بلغت القلوب الحناجر، اور آپ کے دل اتنے زور سے کانپ رہا تھا نا، کہ جیسے یہ دل ہے نا یہاں پہ کانپ رہا ہے، یہاں سے اچل کے گلے میں پہنچ گیا، گلے میں پھنس گیا بھائی دل ان کا، ابو بکر عمر کا، ٹھیک ہے نا. اچھا، وتظنون باللہ الظنون، اور اللہ کے متعلق، دین کے متعلق بدظن ہو گئے تھے کہ اللہ ہی جھوٹا ہے بھائی، قرآن جھوٹ ہے، نبی جھوٹے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سے جیرو. یہ سب فراڈ ہے بھائی. آج ختم ہو گئے بھائی. یہ صحابہ کرام کی حالت تھی غزوہ احزاب میں. هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، وہاں اس وقت
ظاہر میں ایمان کلمہ پڑھنے والوں کی بڑا وہاں پہ ہل گئے تھے، وہ زلزلو، وہاں پہ ان کا امتحان ہوا تھا اور وہ بری طرح پنس گئے تھے اور ان کا بری طرح سے امتحان ہوا تھا۔ جی السلام علیکم واٹس ایپ والے، کیا حال ہے بھائی؟ جی وعلیکم السلام سر۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ، اللہ آپ کو سلامتی دے۔ کون ہے کالر بھائی؟ جناب تحسین نام ہے میرا، کیا حال چال ہے؟ تحسین صاحب حکم کریں۔ سرکار ایک جگہ میرا تھوڑا سا بات ہو رہی تھی تو وہاں پر میں نے آپ کی ایک سنی ہوئی بات دہرائی، تو ان صاحب نے مجھے کہا کہ ان کی سنی کتب سے وہ چیز دکھائی جائے اس کو۔ آپ نے بیچ میں ایک دفعہ ایک صاحب نے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تھی متا کے موضوع پر، تو آپ نے کہا تھا کہ خلیفہ اول کی صاحبزادی اور زبیر کا بھی متا ہوا ہوا تھا، تو وہ بات ہمارے پاس کہیں ایسی جگہ موجود ہے کہ ہم کسی کو سنی؟ ہاں بالکل، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، آن لائن دیکھ لیں آپ، ٹھیک ہے نا بھائی؟ میں شکریہ جناب، جزاک اللہ۔ تھینک یو سر۔ یہ کتاب ہے بھائی مسند ابی داؤد الطیالسی ترجمے کے ساتھ، مترجم ہے غلام دستگیر چشتی سیالکوٹی، صحیح ہے نا؟ صحیح پڑھ رہا ہوں بھائی؟ او بھائی صحیح پڑھ رہا ہوں؟ غلام دستگیر، یہ غلام دستگیر چشتی سیالکوٹی، مسند ابی داؤد الطیالسی مترجم، صحیح ہے بھائی؟ غلام دستگیر چشتگیر صاحب نے اس کی ترجمہ کیا، پروگریسو بکس اردو بازار لاہور میں اس کا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہ کتاب کب چھپی ہے؟ کتاب چھپی ہے ستمبر 2014 میں، یہ سب اس کے الفاظ ہیں، صحیح ہے نا بھائی؟ پبلیکیشن کوئی وہ ہیرا پھیری کی کتاب نہیں، اصلی کتاب ہے۔ ما روت اسماء بنت ابی بکر عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت اسماء بنت ابی بکر، اسماء بنت ابو بکر کی بیٹی اسماء نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایت کردہ احادیث، ٹھیک ہے نا؟ حضرت مسلم قری فرماتے ہیں کہ ہم حضرت اسماء بنت ابو بکر کے پاس آئے، ان کے پاس آئے تھے نا، کوئی ان کو پتہ تھا کہ اگر ایسے مسائل پوچھنے ہو تو کن سے پوچھنا ہے؟ عائشہ کے بہن سے، عائشہ کے باجی سے پوچھنا، ابو بکر کے بیٹی سے پوچھنا۔ تو عائشہ کی باجی سے انہوں نے کیا سوال کیا؟ ہم ان کے پاس آئے، ہم نے ان سے عورتوں کے ساتھ متع کے متعلق پوچھا، ٹھیک ہے نا؟ تو انہوں نے فرمایا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کرواتی تھی۔ صحیح ہے نا؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کی باجی جو ہے کرواتی تھی۔ کیا کرواتی تھی؟ متع کرواتی تھی، اسپیشلسٹ تھی۔ تو بہت دفعہ کروایا ہوگا نا، تبھی تو یہ الفاظ ہی بتا رہے ہیں، کرواتی تھی۔ اب میرے پاس عنایت اللہ بھائی ہے، عنایت اللہ بھائی، السلام علیکم عنایت اللہ صاحب، بات کریں جناب؟ ایک منٹ میں اس کو، عنایت اللہ